افغانستان کی دھرتی جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، ایک دن وہیں ایک بہادر بچے نے جنم لیا۔ سال تھا 1722 اتوار، جگہ تھی ہرات کے قریب ابدال قبیلہ۔ جب اس بچے نے آنکھ کھولی تو سب نے کہا یہ بچہ اپنے قبیلے کا نام روشن کرے گا۔ اس کا نام رکھا گیا احمد خان ابدالی۔ احمد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد محمد زمان خان کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ باپ کی موت کے بعد قبیلے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اقتدار، زمین اور بدلے کی آگ نے سب کو دشمن بنا دیا۔ احمد اپنی ماں کے ساتھ کئی بار بستی بدلتا رہا، کبھی پہاڑوں میں، کبھی میدانوں میں، لیکن دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایک دن میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کروں گا۔ جب احمد جوان ہوا تو ایران کا بادشاہ نادر شاہ افشار افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ نادر شاہ ظالم مگر بہادر بادشاہ تھا۔ احمد نے اپنے قبیلے کے ساتھ مقابلہ کیا مگر شکست ہوئی۔ نادر شاہ نے احمد کو قید کر لیا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، بہادر، وفادار اور ہوشیار۔ نادر شاہ نے نادر شاہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کا سب سے قابل جرنیل بنا۔ نادر شاہ اکثر کہتا ہے اگر میرے پاس 10 احمد ہیں تو میں دنیا فتح کروں۔ بہادر، وفادار اور ہوشیار۔ یہ ایک دن نادر شاہ اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایران کی فوج بکھر گئی، سب کچھ افراتفری میں تھا۔ اسی وقت احمد نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وطن واپسی کا سفر شروع کیا۔ قندھار پہنچتے ہی اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تمام افغان قبائل کے سردار جمع ہوئے۔ سب نے احمد کی آنکھوں میں ایک عزم دیکھا، ایک روشن مستقبل کا وعدہ۔ پھر ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا، جب یہ نوجوان ہی ہمارا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ پھر بادشاہ ابدالی کو افغانستان کا بادشاہ منتخب کر لیا گیا۔ اب وہ احمد شاہ ابدالی کہلاتا تھا۔ قندھار کے تخت پر بیٹھے ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو ایک مضبوط سلطنت میں بدل دیا۔ پہاڑوں، میدانوں اور قبیلوں کے درمیان امن قائم ہوا، لیکن مغرب کی سرحدوں کے پار ہندوستان میں افرافری تھی۔ نادر شاہ کی موت کے بعد مغل سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ ہر طرف لالچ، بغاوت اور طاقت کی جنگ تھی۔ احمد شاہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اگر میں افغانستان کو بچا سکتا ہوں تو اپنے بھائیوں کو ہندوستان میں کیوں نہ بچاؤں۔ اس وقت لاہور پر نظام اور سکھ سرداروں کا قبضہ تھا۔ شہر کبھی مغلوں کا موتی کہلاتا تھا، مگر اب خون اور دھوئے میں لپٹا ہوا تھا۔ مساجد ویران، بازار سنسان اور لوگ خوف میں تھے۔ شمال سے آتی ہوا بھی جیسے فریاد کرتی تھی، اے احمد شاہ ہمیں پھر سے آزادی دلا۔ جب یہ خبریں قندھار پہنچی، ابدالی نے دربار میں اپنے جرنیلوں کو جمع کیا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے کہا، وقت آ گیا ہے، ہم لاہور کو آزاد کرائیں گے۔ پورا لشکر گھوڑوں پر سوار ہوا، نیلے جھنڈے، سنہری زرہ اور ابدالی کے نعرے سے پہاڑ گونج اٹھے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو، اب کی راہ میں۔ لاہور کی دیواروں پر دسمبر 1748 کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ کار میں لپٹا ہوا لاہور مغرب کی سمت سے آتے افغان لشکر کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ طوطوں کی گرج، گھوڑوں کی دھاڑ اور لشکری نعرے، سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ ابدالی خود گھوڑے پر سوار، نیلا امامہ، چمکدار تلوار ہاتھ میں، آواز دی، فتح ان کا مقدر ہے جو ایمان سے لڑے۔ جنگ شروع ہوئی۔ سورج ڈوبا تو لاہور کی فصیلوں پر ابدالی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ شہر کے دروازے کھل چکے تھے، لوگ گھروں سے نکلے اور نعرے گونج اٹھ کے، زندہ باد احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ نے لاہور میں داخل ہو کر سب سے پہلے جامع مسجد میں نماز شکر ادا کی۔ پھر شہر کے علماء، سردار اور عام لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ ابدالی نے کہا، میں فتوحات کے لیے نہیں، انصاف کے لیے آیا۔ جو اپنے رب کے آگے جھک جائے وہی سچا فاتح ہے۔ لاہور میں امن بحال ہوا، لوٹے ہوئے بازاروں میں زندگی واپس آئی اور احمد شاہ کا نام سرحد سے دلی تک گونجنے لگا۔ پانی پت کی جنگ۔ لاہور کی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی کی شہرت بجلی کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ مراٹھے جو دکن سے اٹھے تھے اور اب دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے،
उन्होंने खुद को हिंदुस्तान के वारिस कहना शुरू कर दिया था। दिल्ली के कमजोर मुगल बादशाह ने अब्दाली को पैगाम भेजा कि अहमद शाह, अगर तूने मदद ना की तो दिल्ली मराठों के हाथों बर्बाद हो जाएगा। अब्दाली जानता था ये सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरी तहजीब की जंग थी। कंधार से कंधार के मैदान में जब लश्कर तैयार हुआ तो हजारों घोड़े, ज़िरापोश सिपाही, तोपें और कबायली झंडे एक साथ हिल रहे थे। हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद। अहमद शाह ने अपने सिपाहियों से कहा, हम जंग के लिए नहीं, इंसाफ के लिए निकले। जो मरेगा वो शहीद होगा, जो बचेगा वो तारीख लिखेगा। पानीपत का मैदान, जनवरी 1761। पानीपत के करीब दोनों लश्कर आमने सामने थे। मराठों की फौज तादाद में कहीं ज्यादा, उनके पास तोपे, हाथी और हजारों सिपाही थे, जबकि अब्दाली के लश्कर में ईमान की ताकत थी। सुबह के वक्त धंध छुटी और अहमद शाह ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा, आज फैसला तेरा होगा, मेरा नहीं। फिर जंग का तबल बजा, तोपों की गरज, घोड़ों की ताप, नाराए तकबीर की गूंज। फैसले की घड़ी। दोपहर तक जमीन खून से तर हो गई। अब्दाली खुद मैदान में घोड़े पर सवार था, तलवार हाथ में, चेहरे पर मट्टी मगर आंखों में बिजली। जब उसने देखा कि मराठे दिल्ली की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने नारा लगाया, अब वक्त आ गया है, यलगार करो। अफगान लश्कर एक तूफान की तरह मराठों पर टूट पड़ा। उनका मरकज टूट गया, उनके हाथी भागने लगे। शाम होते होते फिजा में सिर्फ एक नारा बाकी था, अहमद शाह अब्दाली जिंदाबाद। जंग के बाद पानीपत की जमीन खामोश थी मगर तारीख चीख रही थी। ये जंग सिर्फ एक सल्तनत की नहीं, इस्लामी दुनिया के तवाजुन की जंग थी। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान में लूट मार नहीं की बल्कि अमन का पैगाम दिया। दिल्ली के कमजोर बादशाह को तख्त वापस दिया और खुद खामोशी से वापस कंधार लौट गया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी मां ने कहा, बेटे, जीना आया है। अब्दाली मुस्कुराया, मां, मैं जमीन में हूं, इज्जत जीत कर